یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی ہو۔ حرمت کے معنی عظمت، تقدس، پاکیزگی، جس چیز کو حرمت بخشی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں عربی زبان۔ اور اس مہینے کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی حرمت عطا فرمائی۔ یوں تو سارے ہی دن، سارے مہینے، سارے سال اللہ تعالی ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح اور دنوں میں سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی دن سورج کے نکلنے سے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص دن کو یا کسی خاص مہینے کو اپنی طرف سے ایک خصوصی تعلق عطا فرما دیا یہ میرا ہے، یعنی یہ میری عبادت اور میری حکم کی اطاعت کے لیے اس کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، تو اس میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرا ہے، تقدس پیدا ہو گیا۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، جیسے بیت اللہ شریف ہے، وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے اور عام عمارتیں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں، بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت اللہ شریف کے عمارت میں وہ حسن، ظاہری حسن نہیں جو اور بہت سی عمارتوں کے اندر ہو، پتھر بھی اس کے، پلاسٹر بھی نہیں ہے اس کے اوپر، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ بیت اللہ شریف کی ایک عظمت اتنی اس درجے ہو گئی کہ ساری بڑی سے بڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ، شاندار سے شاندار عمارتیں اس کے آگے ہیچ ہے۔ جتنی کشش اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے ویسی کسی بڑی سے بڑی عمارت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہی معاملہ دنوں اور مہینوں اور ہفتوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی دن کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں شرف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عظمت آ جاتی ہے، اس میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محرم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی مہینہ قرار دیا۔ اور یہ بات کہ محرم کا مہینہ خصوصی حرمت رکھتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بہت پہلے سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ عاشورہ یا 10 محرم الحرام کے دن کو جو خصوصی تقدس حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں 10 تاریخ کو ہوئی تھی، 10 محرم کو، اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی یہ خصوصیت ہے اور عاشورہ کے اندر یہ تقدس ہے یا اس کی حرمت ہے جو وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ معزز اور مکرم ہو گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ محرم کی حرمت تو بہت پہلے سے چلی آتی ہے، انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اپنی حیات طیبہ میں اعلان فرمایا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے۔ لہذا 10 محرم میں حرمت اور تقدس اس واقعے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کا یہ ایک مظاہرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا جو پہلے سے مقدس چلا تھا۔ یہ ان کی عظمت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت اس دن میں واقع ہوئی۔ تو حقیقت میں یہ شروع سے اس کو، چنانچہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے تھے یوم خلق السماوات والارض، اسی دن جس دن کے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، ان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے مقرر کر دیے تھے کہ یہ 12 مہینوں کا ایک سال ہوا کرے گا۔ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے تحت مہینوں میں آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، ان میں سے یہ محرم ہے اور سفر ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، جس کے معنی یہ تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، ان 4 مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے جنگ کرنا بھی جائز نہیں تھا، اس واسطے ان کو اشہر حرم کہتے تھے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی کرنا حرام ہے،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ ان 4 مہینوں میں لڑنا حرام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی باتیں مشرکین کے اندر چلی آتی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا تھا، اگر لڑتے لڑتے چاند طلوع ہو گیا محرم کا مثال کے طور پر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑنا تو بڑا ضروری ہے، اور محرم کا مہینہ آ گیا جس میں لڑائی ہو نہیں سکتی، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اب کے یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اب کے محرم کا مہینہ جو ہے وہ صفر کے مہینے کے بعد آئے گا۔ یہ جو مہینہ اب شروع ہو رہا ہے چاند، یہ محرم کے بجائے ہم اس کو صفر کا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، اور پہلے صفر آئے گا اور پھر محرم آئے گا، یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو مہینے مقرر کر رکھے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے، تمہارے آگے پیچھے کرنے سے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری، تو یہ حکم دیا قرآن کریم نے، اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ